کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے کچھ پیغمبر جو نوجوانوں کی شکل میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے. خوشخبری کیا تھی؟ آگے دینی تھی انہوں نے اولاد کی خوشخبری. قالوا سلاما، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا. فما لبثا، ابھی وہ بیٹھے ہی نہیں تھے، ان جاء بعجل حنیذ، اچانک بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے. ابھی بیٹھے تھے ہی کہ بھنا ہوا بچڑا پیش کر دیا. یہ مہمان کا کیا ہے میرے بھائی؟ اٹ از کالڈ اکرام. تو کیونکہ بہت سخی تھے ابراہیم علیہ السلام، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی چیز کیا ہے، بھنے ہوئے بچڑے، بھنے ہوئے بکرے، یہ کھایا کرو اپنے خرچے پہ. فما لبث فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا، دیکھو دو وجہ سے نا یہ ایسی خوراک تھی جس پہ فوراً ٹوٹ جانا چاہیے تھا فرشتوں، انسان اگر وہ ہوتے. ایک تو مرغوب چیز ہے، جتنا بھی پیٹ بھرا ہوا ہو، جب ایسی چیز آتی ہے سامنے، آدمی دو نوالے تو لازمی لیتا ہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ انسان کہتا ہے یار میزبان نے اتنا اکرام کیا کہ چھوٹا بچڑا ذبح کر کے پورا دمپخ بنا کے میرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، تو اس کا وہ کیا سوچے گا. اور تیسری بات، یہ تو مسافر تھے نا، یہ تو اس علاقے کے تھے ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو بھوک نہ لگ رہی ہو. تین چیزیں ایسی تھیں جو اس بات کا تقاضا کر رہی تھیں کہ یہ فوراً بچڑے پہ ٹوٹ پڑتے. ہم اگر ہوتے تو وہ جنگ جو JUI اور PTI میں، دنیا اس جنگ کو بھول جاتی، جو مسلم لیگ میں اور PTI میں جنگ چل رہی ہے. ایسا ٹوٹا، آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ کھانے پہ ٹوٹنے کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. لڑائی ہوئی ہے ابھی کچھ دن پہلے، ایک ویڈیو آئی ہے، اٹھا کے پلیٹیں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس طرح بڑھ ہی نہیں رہے ہیں کہ چلو ایک نوالا چکھ لیں. نکرہم واوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام کو ان سے وحشت ہوئی اور دل میں خوف محسوس ہوا. کیوں خوف محسوس ہوا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے خوف محسوس ہوا کہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو کسی کے گھر سے کھاتا تھا اس سے دشمنی نہیں کرتا تھا، اور جو دشمنی کرتا تھا وہ کھاتا نہیں تھا. کیوں؟ کہ بھئی اس کا احسان رہے گا، پھر ہم کس منہ سے اس سے لڑیں گے، کیسے ہم اس سے دشمنی کریں گے. بولے گا یار ہمارے گھر میں کھا کے بھی گئے ہو، پی کے بھی گئے ہو، سلام دعا بھی اچھی رہی ہے، اور اب دشمنی کرتے ہو. یہ غیرت آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. یہ لفظ شارٹ ہے، شارٹ نہیں ہے. مجھے پتا ہے لوگ مجھے نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں صاحب یہ شارٹ نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے یہ شارٹ لفظ ہے، لیکن شارٹ کہنے میں جو مزہ آتا ہے وہ شارٹ نہیں ہے. اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شارٹ کا لفظ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. اب سب لوگ شارٹ ہی بول رہے ہیں انگلش چینج ہوتی جا رہی ہے. شارٹ کا اپنا مزہ ہے، دیسی سٹائل ہے نا شارٹ. اسکول بولو ایک سکول، فرق ہے نا. بعض لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں اور بعض سکولوں میں پڑھتے ہیں. تو جو سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، اس کا مطلب انہوں نے پڑھا نہیں ہے. تو کیا تھا؟ یہ غیرت ختم ہو گئی ہے آج کل. جس تھالی میں کھائیں گے اسی تھالی میں چھید کریں گے. تو قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا. اس میں ایک اور سبق ملتا ہے. ہاں خوف یہ پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی یہ دشمنی کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اس علاقے کے بھی نہیں ہیں، غیر علاقے کے لگ رہے ہیں، کبھی اس محلے میں ان کو ہم نے دیکھا نہیں، یہ کوئی نقصان پہنچائیں گے. خوف پیدا ہوا. تو ایک تو یہ وجہ. دوسرا، پیغمبروں میں بھی خوف پیدا ہو سکتا ہے. تقویٰ کا یہ معیار کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز سے ڈریں ہی نہیں. حضرت جی کو ڈر لگتا ہی نہیں ہے. حضرت جی رات کو اکیلے قبرستان سو جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی نیچر میں شامل ہیں، اس کو خوف پیدا ہوتا ہے. غزوہ احد میں بہت شدید حملہ ہوا، صحابہ کرام پر قدم اکھڑ گئے نا ان کے، حالانکہ وہ اس وقت کے روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ تھے، پھر بھی جنگ میں قدم اکھڑ گئے خوف کی وجہ سے. جنگ میں ایسا ہوتا ہے، خوف کی کیفیت آتی ہے، انسان کا دل کانپنے لگتا ہے. قرآن غزوہ خندق میں کہتا ہے کہ چاروں طرف سے جب قبائل نے حملہ کیا نا مدینہ پہ، خندقیں کھود دی گئی تھی لیکن تیر اندازی اور اتنا حملہ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تم پر اس وقت احسان کیا جب خوف کے مارے
دل حلق تک پہنچ چکے تھے. تو یہ صحابہ کی کیفیات ہیں جو قرآن بیان. اتنا خوف ہو گیا تھا کہ دل کہاں پہنچ گئے تھے؟ حلق تک. اسی پہ تو گناہ معاف ہوتے ہیں مجاہد کے, کہ جب سامنے سے گولیاں چل رہی ہوں, بم برس رہے ہوں, خوف زدہ ہوتا ہے مگر قدم پیچھے نہیں ہٹتے. اس خوف کی وجہ سے گناہ بہت تیزی سے دھلتے ہیں اس کے مجاہد. اگر خوف ہی نہ ہوتا تو پھر مجاہد کی قربانی کس بات کی تھی بھائی؟ کس بات کی قربانی تھی؟ بہتر تو یہی ہے کہ خوف نہ ہو, اپنے آپ کو انسان موٹیویٹ کرے, اللہ کا ذکر کرے. لیکن ایسی کیفیات صحابہ پر بھی آئی ہیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, قرآن کہہ رہا ہے دل اچھل کے حلق میں آ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا, اور اللہ کے بارے میں گمان آنے لگے, وسوسے آنے لگے کہ اللہ نے تو ہم سے مدد کا وعدہ کیا تھا, یہ مدد ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, اللہ نے سچ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسہ آنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ صحابہ کے دل میں بھی یہ وسوسے آئے ہیں کہ بھئی اللہ نے پکا وعدہ تو کیا تھا, لیکن یہ پتہ نہیں ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. حالات تو ایسے لگ رہے ہیں کہ گئے, ٹھیک ہے نا, اتنی تیر اندازی ہو رہی ہے اور چاروں طرف سے مشرکین نے ہمیں گھیر لیا, یہ چھوٹا سا مدینہ یہ تو ختم ہو جائے گا. تو وسوسوں کی حد تک. وسوسے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی بیس پر آپ کوئی عمل نہ شروع کر دیں. عقیدہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پر انسان عمل کرتا ہے. وسوسہ ایسی چیز ہے نہ صرف یہ کہ اس کی بیس پہ عمل نہیں کرتا, بلکہ اس پہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ خیال آ کیوں رہا ہے. سمجھتے ہو؟ یہ خیال میرے دل میں آ کیوں رہا ہے. ایسے وسوسے صحابہ کو بھی آتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں ہمیں بعض دفعہ یا رسول اللہ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم اس کو زبان پہ لانا پسند نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا ہوا عین الایمان, یہ عین ایمان کی علامت ہے, کیونکہ زبان پہ لانا پسند اس لیے نہیں کر رہے نا کہ ان وسوسوں کو دل سے پسند نہیں کرتے. اگر کوئی کافر ہوتے تو دل سے پسند کرتے. کافر تو ببانگے دہل کہتا ہے کہ اسلام غلط ہے, میں نبی کو نہیں مانتا, میں اللہ کو نہیں مانتا, وہ تو فخر سے کہتا ہے, اس پہ شرمندہ تھوڑی ہوتا ہے. مسلمان کے دل میں جب کفریہ خیال آتے ہیں تو ٹینشن میں آتا ہے. یہ ٹینشن میں آنا اس کی علامت ہے کہ یہ جان یہ اس پہ خوش نہیں ہے. یہ شیطان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ, وہ جا کے انسان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے. تو اس چھیڑ چھاڑ کا علاج یہ ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ پہ شیطان کو لفٹ مت کرو. آ رہے ہیں آنے دو, اپنے کام میں لگے رہو, یہ خود ہی بھاگ جائیں گے. اور اگر اس کو بھگانے کی کوشش کی نا, یہ کیوں آ رہے ہیں, یہ بھگاؤ اس کو, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ اور آئیں گے. یہ چپکتے ہیں انسان سے. تو جو وسوسے جس کو آ رہے ہیں نا الٹے الٹے آنے دو. وضو کے وسوسے آتے ہیں, بعض لوگ وضو کر لیا پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا, بس ہو گیا. بار بار شیطان کہہ رہے ہیں نہیں ہوا بھائی, شاید یہ جگہ خوش رہ گئی. شیطان سے بولو ایسے ہی ٹھیک ہے, خوش رہ گیا نا. یہ نہیں بولو کہ نہیں خشک نہیں رہا ہے, گیلا ہوا ہے, اللہ کی قسم میں نے پورا وضو کیا ہے. اتنا لفٹ شیطان کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قسمیں مت اٹھاؤ, بس بول دو کہ ہاں بھائی وہ ہوا ہے, پورا وضو ہوا ہے. تو اس لیے شیطان کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے نہیں ہوا تو بولو ٹھیک ہے نہیں ہوا, میری نماز ایسے ہی ہو جائے گی. میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایسے بھی ہو جاتی ہے, ایسے مریض کی نماز. تو واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نکل ہی نہیں رہے, شاور کے نیچے. ایک صاحب نے مجھے اندر سے فون کیا واش روم سے, 1 گھنٹے سے نہا رہا ہوں, تسلی نہیں ہو رہی کہ میں پورا گیلا ہوا ہوں کہ نہیں ہوا. میں نے کہا وہیں ڈوب کے مر جاؤ اسی پانی میں. میں نے کہا تھوڑا سا پانی لو یوں کر کے اس میں ڈوب. ایسی زندگی سے موت کیا ہے, بہتر ہے نا, بہتر ہے ایسی زندگی سے موت. تو پوری ٹینکی خالی کر دی, تو ابھی بھی تو نماز قضا کر دی اس چکر میں. تو وسوسے آتے ہیں, یہ مجاہدین کو بھی آ سکتے ہیں جب چاروں طرف سے یلغار. تو بھائی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا, کہاں گئی وہ مدد؟ یہ وسوسے کے درجے میں ہے. اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انسان ہے, لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے, یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. اس میں لچک رکھی ہے اللہ نے, یہ کبھی ادھر لڑکے گا کبھی ادھر. شیطان اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور اللہ اپنی طرف. تو جس مقابلے میں جدھر لڑک گئے وہ اللہ آپ کو وہاں کا سمجھے گا. تو وسوسے آ رہے ہیں لیکن دین پر قائم رہے آپ. میدان جنگ میں وسوسے آ رہے ہیں, پیچھے نہیں بھاگے آپ, تو بس اللہ آپ کی اس محنت کو قبول کرے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا, بھئی یہ تو قتل نہ کر دیں مجھے, کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے, گھبرا گئے ابراہیم علیہ السلام. تو فرشتے کہنے لگے لا تخف, خوف نہ کریں, گھبرائیں نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم آپ کو کچھ نہیں کہنے آئے, ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اصل میں تو ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے, اصل میں تو ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے.
اور پھر کہنے لگے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو نا لوط علیہ السلام کی قوم پہ ترس آنا شروع کہ قوم ہے پوری برباد ہو جائے گی، ظاہر ہے اللہ کا عذاب تو ہلکا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ کنڈیشن دیکھی تو ان کو ایک خوشخبری سنائی، وہ خوشخبری سنائی فبشرناہا باسحاق، کہ اے ابراہیم ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، وہ بیٹا پیغمبر ہوگا جس کا نام کیا ہوگا؟ اسحاق، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد اسحاق کا بھی بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب۔ یہ دونوں پیغمبر ہوں گے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی ہے تو حضرت ابراہیم کی بوڑھی زوجہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ جب کوئی مہمان آئے تو ان کی باتیں دروازے پہ کھڑے ہو کے سننا یہ جائز نہیں۔ خواتین کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں، خاص طور پر میں کسی گھر میں جاؤں نا اور بندہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے تو رپورٹ یہ ہے کہ خواتین کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں، ہمارے شوہر کو دوسری شادی کی کہیں ترغیب تو نہیں دے رہی ہے، برباد تو نہیں کر رہا۔ تو میاں بھی میرے سامنے نا آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوتا ہے، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ لیکن وہ اس لیے دروازے پہ عین ممکن ہے کھڑی ہوں، ان کو خطرہ ہو کہ اجنبی لوگ ہیں، میرے شوہر کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو جب ان فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، قرآن کہتا ہے فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، وہ آئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور اپنے ماتھے کو یوں کر کے مارا اور فضحکت، اور ہنسنے بھی لگی اور کہنے لگی یا ویلتا، ہائے کمبختی، جیسے بوڑھی عورتیں کہہ رہی ہیں کمبخت کیسی باتیں کر رہا ہے، کہتی ہیں نا ناسو کمبختی کیسے باتیں کر رہے ہو، الیدو میں بھلا بچہ جنوں گی، وانا عجوز میں بڈھی، وہذا بالی شیخا، ان کی طرف اشارہ کیا ہے ہنس، یہ میرا میاں بڈھا، یہ بڈھا میں بڈھی، ہمارے اولاد ہوگی، اور ہنس بھی رہی تھی، کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی، اور ایسے نا تعجب سے ماتھے پہ ہاتھ بھی مارا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے کہنے لگے تمہیں اللہ کے اس حکم پر تعجب ہو رہا ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کی اور اللہ کی تو تم پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہیں، تم عام لوگوں کی طرح تھوڑی ہو، تم نے تو شرک میں توحید کا نعرہ بلند کیا ہے، تم تو شرک میں توحید کا نعرہ بلند کیا، تم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو تمہارے ساتھ اللہ یہ معاملہ نہیں کرے گا۔ دیکھو اللہ حضرت ابراہیم کو کیوں نواز رہا تھا، پوری قوم سے کٹ گئے تھے، اب پوری قوم سے کٹ گئے، دنیا سے چلے جاتے آپ کی نسل ختم، تو اللہ نے کہا ایسی ہی نسل دوں گا نا، آپ نے خاندان چھوڑا ہے نیا خاندان دوں گا۔ اس لیے میں وہ علمی نقطے کی بات اکثر ایسے موقع پہ، اب تو آپ پرانی ہو گئی سن کے، کہ جب آپ شادی کرنے لگو گھر والے منع کریں کہ خاندان سے کٹ جاؤ گے تو ایک اور خاندان، شادی کا مطلب ایک نیا خاندان بسا رہے ہو، اور پھر بار بار یہ کام کرو گے تو آپ کا خاندان زیادہ بڑا ہو جائے گا آپ کے خاندان سے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ جو آپ والا خاندان تھا نا وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا۔